أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں ہمارے فہم میں اضافہ فرمائیے، آپ کے کلام میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو پڑھنے سمجھنے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر نمبر we finished 68. It took a lot of time to complete this. I think the whole class we spent to understand it. یہ آیت نمبر 66 سے 78 تک میں بتایا تھا کہ کون سا کلام، کون سا بیان جاری ہے۔ کیا کلام چل رہا ہے یہاں پر؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ میری باری ہے اور اس وقت میں مجبوراً اسٹور پہ ہوں اس وقت، تو اس سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح چل رہا ہو۔ کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کہاں ہیں بولے آپ؟ میں اسٹور پہ ہوں اور ویسے میں گھر پہ ہوتی تھی، لیکن آج مجھے مجبوری سے آنا تک ہو سکا کریے، نہیں تو کوئی دوسرا نہیں میں پڑھ دوں گی ان شاء اللہ۔ کمپلیٹ کرے تھے ہم۔ میرا سوال تھا کہ کون سا بیان چل رہا ہے یہاں پر، کون سا کلیم، کیا کلام چل رہا ہے؟ یہ کام چل رہا ہے، مرکب کام جو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں، اور یہ حشر میدان جتنی ٹرمینالوجی یاد ہے آپ کہیں نہ کہیں اسے لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکب کام کیا چیز ہے؟ کلام پوچھ رہا ہوں، بیان پوچھ رہا ہوں کہ 78 تک کیا بیان ہے۔ اس سے پہلے قصے تھے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا قصہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا، مختصر انبیاء کے قصے تھے۔ اب 66 سے 78 پورا یہ سورہ ختم تک ایک ہی بیان ہے۔ جی جی، وہ کیا بیان ہے پوچھ رہا تھا میں۔ وہ بیان ہے جی، وہ ان لوگوں کے بارے میں بیان ہے جو شک کرتے ہیں قرآن میں، اور اللہ کی آیات کے اوپر جو شک کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں یہ کلام چل رہا ہے۔ یہ کلام پورا یہ صرف اس بارے میں نہیں۔ anyone else who can help روہیلا، یہ پورا کیا بیان ہے؟ ہمارا what is this we are reading from 66 to 98۔ قیامت کا منظر ہے سر، ختم قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کا منظر ہے، وہاں جزا اور سزا کا ذکر ہوگا، اور دنیا کے اعمال کا ذکر ہے۔ جو ایمان لایا اسے جزا ملے گی، جو ایمان۔ دس از آل اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ۔ وہ قصے سنانے کے بعد
یہ پورا 67 to 98 قیامت کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کی تیاری اسی دنیا میں ہم کو اسی حیات میں کرنی ہے. اٹس اوکے. چلیے، تو یہ وی ہیو ٹو گو ٹو 69 آئی تھنک. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا. تو ثم پہ ایک سلیش لگے گا. لننزعن، پھر پڑھیے. ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن. جو نہیں ہے، آپ صحیح پڑھتے بھی نہیں ہیں، پھر میں تھوڑا ریٹیج ہوتا ہوں تو اچھا نہیں معلومتا ہوں. ذرا صحیح تو پڑھیے پہلے. اشدو کا ہے، آپ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ رہے. شین پہ کیا ہے؟ اشدو. صحیح تو پڑھیے پہلے کم از کم. من کل شیعۃ ایہم اشد على الرحمن عتیہ. عطیہ نہیں ہے. عتیہ. پھر ایک آیت میں 10 غلطیاں تو کر دیا خالی ناظرہ میں. پھر پڑھیے، صحیح پڑھیے بالکل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أشد على الرحمن عتيا. چلیے. ثم پہ ایک سلیش لگے گا، اور لننزعن من كل شيعة پہ ایک لگے گا. ایہم اشد علی الرحمن عتیہ پہ ایک لگے گا سلیش. ٹھیک ہے. لننزعن پہ میں ایک لگا رہا ہوں، من کل شیعۃ پہ ایک لگا رہا ہوں، باقی کا ایک ہی ٹکڑا ہے. چلیے. جی. ثم حرف عطف ہے. لننزعن، یہ لام جو ہے تاکیدی ہے. نا جو ہے یہ ہم متکلم. نزعن جو ہے یہ نزا ہے اس کا روٹ ورڈ، اور نزا کا مطلب ہے وہ کھینچا. اور لننزعن یہ مدارے ہو گیا، اور ہم ضرور کھینچ نکالیں گے یا کھینچیں گے. من کل یہ جار مجرور ہے، اور پھر کل شیعۃ یہ بھی جار مجرور ہے، اور من سے کل ہر، اور شیعۃ ہر گروہ میں سے. ایہم جو ان میں سے، ایو کا مطلب ہے جو، اور ہم ان میں سے. ایہم اشد بہت زیادہ، علی الرحمن رحمان کے ساتھ. اشد نہیں ہے، 1000 بار ہو گیا. سر میں وہی پڑھ رہی ہوں. اشد نہیں پڑھا، اشدو پڑھ رہے. اشد جو ہے بہت زیادہ، علی الرحمن رحمان کے ساتھ، عطیہ سرکشی کرنے. چلیے. تو کہاں سے من کل جو ہے لننزعن میں اگر من کل شیعۃ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں تو ایہم اشد علی الرحمن عتیہ جو ہے یہ ہے کہ ہم ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے اشد بہت زیادہ رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. Anyone else, what is the position of min kulli shi'atin? من کل جو ہے یہ اور کل شیعتین جو ہے یہ مضاف مداخلہ ہے. کل شیعت. ہلو سر.
हाँ हाँ सुन रहा हूँ. जी What is the position of min kulli shiyatin? कोई बता सकता है इसमें से? लिनांसी अन्ना है मिन कुल्ली शियातिन, जो है कुल्ली शियातिन पहले पूरा, क्योंकि मजाफ इला है तो वो एक ही वर्ड बनेगा, तो वो मिन के साथ पूरा जार मजरूर हो जाएगा और वो मुतालिक लिनांसी अन्ना होगा. फिर वो जो क्योंकि कुल्ली शियातिन जो है वो पूरा मजाफ इला है. मेरा सवाल क्या था? मेरा स्लॉट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको मैं एक बॉक्स में रखा मिन कुल्ली शियातिन, उसके एनालिसिस बात करेंगे, लेकिन इस स्लॉट का इस टुकड़े से क्या ताल्लुक है? सुम्मा लनंज़ियन्ना से हर एक उनमें से, हर दो में से ग्रोह में से हर एक. फातिमा, ये पूरे सलाद का इससे क्या ताल्लुक है? अन्ना जो है इसमें फाइल और वो फेल है, तो ये पूरा से मफूल बनेगा. शाबाश, वेरी गुड. दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग. द होल सलाद इज वर्किंग is in the place of मफूल बिही. ये पूरा कैसे बन सकता है? वो जार नहीं है मेन, तो फिर पूरा स्लॉट कह रहा हूँ, स्लॉट. अब स्लॉट की एनालिसिस बाद में करेंगे तो जार मजरूर वगैरह ये अलग बात है. एक स्लॉट है. अब किसको निकालेंगे? ग्रुप में से हर एक को, यानी एक ग्रुप में से हर एक को. अब ये ग्रुप क्या है उसकी बात आगे आएगी, कौन से ग्रुप में से निकालेंगे. एक टुकड़ा हो गया सुम्मा, यहाँ से हरफ अत्फ हो गया, उसके बाद एक फेल फाइल हो गया, उसके अंदर लनंज़ियन्ना हो गया, उसमें जोर भी आ गया, ताकीद भी आ गई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा फरमा रहे हैं कि हम जरूर निकालेंगे. अब ये पूरे का पूरा स्लॉट मफूल बिही का काम कर रहा है, यानी किसी ग्रुप में से हर एक को, एक एक ग्रुप, एक एक उम्मत, एक एक जो तबका है उसमें से उनको चुन चुन के निकालेंगे. अब उसके बाद इसको हम मजीद एनालिसिस करेंगे तो वो सारी बातें आएंगी. मिन है, मिन के बाद वो कुल्ली आया, ये जार मजरूर हुआ, इसमें से शियातिन हर ग्रुप में से, फिर ये मुजाफिल हुआ. दैट्स ए सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप लनंज़ियन्ना का कोई मफूल होना चाहिए. ना जो है ये इसका फाइल हो गया, फाइल अल्लाह सुब्हानहू तआला है. हम जरूर निकालेंगे उस ग्रुप में से, कुल्ली शियतिन ग्रुप में से, मिन कुल्ली शियत हर ग्रुप में से. ये ग्रुप कौन है? हु इज द शियत है? शियत कौन है? विच ग्रुप? जो मुबशिर 14. हमेशा आपका माइक ऑन रहता है, बस इसको और जो उनमें से यानी हर उम्मत में से हर एक ग्रुप जो बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाफरमान है, उनमें से अल्लाह सुब्हानहू तआला चुन चुन के निकालेंगे. उस ग्रुप में से मिन कुल्ली हर ग्रुप में से, हर रसूल की उम्मत में से जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की बात को नहीं मानेगा, आखिरत अल्लाह की तौहीद पे ईमान नहीं लाएगा, आखिरत पे ईमान नहीं लाएगा, शरीयत पे अमल नहीं करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, वो पूरे के लिए आया है. मिन कुल्ली शियतिन, शियत के माने ग्रुप के भी हैं और फिर तबके के भी हैं. और मोमिनीन में दो बड़े तबके हैं, एक शिया और सुन्नी के. ये शिया भी उसी से है, उसके माने कई निकलते हैं चाहने वाले या ग्रुप के. हर ग्रुप में से, हर ग्रुप में नाफरमान जो होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है लनंज़ियन्ना, हम निकालेंगे.
اور ضرور نکالیں گے من کل شیعت ہر گروپ میں سے، ہر طبقے میں سے، ہر فرقے میں سے، ہر رسول کی امت میں سے کس کو نکالیں گے؟ اس کے بعد یہ ٹکڑا آ رہا ہے، تو یہ ایہم کا کیا مقام ہے؟ آپ کی آواز بہت مذاق ہے، اور ایو جو ہے یہ الذی ہاں صحیح ہے، بولیے، صحیح بول رہے ہیں، مگر آپ کی آواز بہت خراب آ رہی ہے، کھٹ کھٹ کے۔ ہاں الذی کے جگہ پہ ہے ایہم، اس لیے ہے، اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے اشد کی، اشد، اشد علی الرحمن، اور ہم جو ہے مبتدا ہے۔ اب یہ جب آپ اللہ کی اس میں مقصول کہہ رہے ہیں، الرحمن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، تو اس کا پھر اصطلاح ہے اشد علی الرحمن۔ چلیے اس کو ایک سلاد بنا رہا ہوں میں، ایہم کو چھوڑ دیا، اشد علی الرحمن، اشد علی الرحمن، ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں اس میں موصول ہے، اور یا پھر جو ہے ایو اس میں موصول ہے، یہ پورا اس کا صلہ ہو گیا، اس پر موصول کہہ دو، اس کے بعد صلات آئے گا، وہ صلہ کہلائے گا، اس کا صلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم کو آپ نے فرمایا کہ یہ مبتدا ہے، صحیح ہے، بالکل مبتدا، اشد اس کی خبر ہے، اور جو اشد ہے وہ اسم ہے، اور اس میں اشد جو ہے وہ بہت زیادہ، جو ان میں سے ایہم کے ساتھ اگر اشد کو کنیکٹ کیا جائے تو ان میں سے جو بہت زیادہ، تو اشد جو ہے ہوا کہ اس میں آئے گا، ہوا، کیونکہ اس میں جو ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اشد، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو اشد اسم ہے، اور علی الرحمن جو ہے یہ جار مجرور ہے متعلق اشد، اور عطیہ جو ہے وہ اشد کی تمیز ہے۔ چلیے میں اس کو یہم کو الگ کر دیا تھا، یہ جو ہے اگر یہ اس میں موصول ہے تو یہ پورا صلہ ہے، پھر اس کو میں الگ کر دیا تھا اشد علی الرحمن، اب یہ وہ ہم کی خبر ہے، اشد اس سے متعلق ہے، علی الرحمن عطیہ یہ پورا اس سے متعلق ہے، متعلق ہے اشد۔ چلیے اب اشد یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے کون سب سے زیادہ اللہ عطیہ کیا ہے؟ جی عطیہ کا کیا مقام ہے؟ عطیہ جو ہے یہ عطیہ جو ہے یہ اشد کی تمیز ہے۔ ویری گڈ، صحیح، چلیے یہ تمیز ہے، اور یہ ڈرائیو جس میں ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈرائیو جسم ہوا کیونکہ یہ اس کی تمیز ہے، تو ڈرائیو اس کا روٹ ورڈ ہوگا کیا ہوگا؟ عطیہ کا این تے اور چھوٹی ہے، ہاں این تے چھوٹی ہے، این تے چھوٹی عطیہ، اس کا روٹ ورڈ ہوگا، عطیہ کے معنی ہوں گے سرکش، زیادہ سرکش کرنے والا، ہونے والا، سرکش کرنے والا۔ اب پوری آیت کا مطلب ہوا کہ اور ہم ضرور نکالیں گے، یہ پورا سلاٹ جو ہے کیا کس کو نکالیں گے؟ بالکل ان کس میں سے، ہر گروپ میں سے ہم نکالیں گے۔ اب وہ ہر گروپ میں سے کیا نکالیں گے اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس سے کہ کون ان میں سے بہت زیادہ ہے،
اپنے رحمان کی یعنی اللہ کی سرکشی میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نکال دیں گے، اس کو نکالیں گے، اس کو الگ کر دیں گے. This ayat clear to all of you. یہاں پر وہی فائل سر میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی ہوں، کیونکہ ہم نے جب سیکھا تھا یہی سیکھا تھا کہ فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے، جس میں آبجیکٹ ڈائریکٹ لگتا ہے تو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. جب آبجیکٹ کو کسی پریپوزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر جار مجرور اس کی کام کہلاتی ہے. تو اب اگر ہم جار والوں کو بھی پہلے مفعول کی جگہ دیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ جار مجرور ہے، تو کیا آپ سے ہم کو یہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ من جار آتا ہے تو جتنے بھی من جار کے ساتھ جتنے اسم لگتے ہیں آلموسٹ وہ مفعول کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کام جار مجرور ہوتی ہے. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تھوڑا سا اس میں تبدیلی آپ کر لیجئے کہ ایک سلاٹ ہوتا ہے جس میں جار مجرور کے ساتھ ایک سلاٹ مفعول بھی کا کام کر رہا ہے. تو پہلے ہم پورے سلاٹ کو اس کا جگہ کیا ہے نکالیں گے، تو کس کو کہاں سے نکالیں گے، کس کو نکالیں گے؟ ہر گروپ میں سے نکالیں گے. دیر از اے سلاٹ، اے گروپ آف ورڈز that is in the place of مفعول بھی. سیکنڈ اسٹیج پہ وہ سلاٹ کے انالیسس کریں گے. جیسے یہاں پر ایک سلاٹ تھا اشد علی الرحمن، اب اس کو ہم پورے کو پہلے والے کہ یہ صلہ ہے، پھر یہ کہے کہ یہ خبر ہے، پھر خبر ہے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اشد عطیہ ہے نا، وہ جو ہے بہت زیادہ سرکشی میں بہت زیادہ ہے. سرکشی کس کے ساتھ ہے؟ یہ متعلق ہے الرحمانی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سرکش ہے اس گروپ میں سے اس کو ہم الگ کر لیں گے، اس کو ہم نکال لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارے سمجھتے. بہرحال یہ اس کو ہم جو کر رہے تھے اس میں واضح نہیں ہو رہا تھا کہ یہ متعلق ہے، ایک دم ہم اس کو لا کے ایک رس کی انالیسس کر رہے تھے. اب اس میں تھوڑا سی تبدیلی کر لیجیے کہ ایک سلاٹ ہے وہ اگرچہ کہ مفعول کی تعریف میں اس کا اعراب نہیں ہے اور کہیں بھی جو ہے مفعول بھی زبر کے ساتھ ایک لفظ نہیں آ رہا، بلکہ ایک سلاٹ ہے جو چیز نکالی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وہ ایک لفظ میں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ گروپ آف ورڈس میں کہا جا رہا ہے. گروپ آف ورڈس کو سلاٹ کہیں گے. سلاٹ میں نے گروپ آف ورڈ which is in the place of مفعول بھی. اس ایگزیکٹلی مفعول بھی بولیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. This group of words is in the place of مفعول بھی. نکالیں گے تو کس کو نکالیں گے؟ خالی من کو نہیں نکالیں گے، کلی کو نہیں نکالیں گے، شیعت بھی، بلکہ یہ سارے گروپ مل کے ایک ہی ورڈ بن رہا ہے. ہر گروپ میں سے اس کو نکالیں گے. سمجھنا تھوڑا سا چینج ہے. ہم پہلے جو کر رہے تھے اس میں واضح نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا لفظ کے اندر کا ایک مفعول بھی ہونا چاہیے. ایک ورڈ میں مفعول ہوگا تو وہ مفعول کے سارے جو سائنس ہیں جو اس کے اعراب ہیں اس کو فالو کرے گا، اس پہ زبر آئے گا. لیکن ایک سلاٹ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اٹ از ان دا پلیس آف مفعول بھی. سمجھ میں آ رہا ہمارا میری بات؟ پھر اس کے بعد ہم اس کی سیکنڈ اسٹیج پہ انالیسس ہم جو کر رہے تھے اس میں بہت سے نئے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ من کل شیعت مفعول یہ جار مجرور ہے، پھر یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو پھر اس سے نمزی اللہ کا کیا تعلق ہے؟ از اٹ کلیئر ہمارا؟ جی سر سمجھ آ گئی. تو ایک سلاٹ کو ہم لے کے بتائیں گے کہ یہ مفعول بھی کا کام، لیکن مفعول بھی اس کو ایگزیکٹلی کہیں گے نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول بھی اس کے اعراب الگ ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، اس کا زبر ہوتا ہے، وہ سارے کنڈیشنز کو یہ پورا نہیں کرتا. تو دس گروپ آف ورڈ ہم کہاں سے نکالیں گے؟ ہر گروپ میں سے ان کو نکال لیں گے. اب وہ کون ہیں؟ ہم یہ اللہ جی جگہ پہ ہے اور اس میں موصول ہے، اس کی صلہ ہے. ہم ان کو، وہ ہم کون ہے؟ ہم کون ہے اس کی تعریف ہے.
زیادہ ہے رحمان کے ساتھ. کی سرکشی میں اللہ کے سرکشی میں اس کو نکال لیں. I think it is very clear. میرا کوشچن ہے. ہاں لیکن اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ پھر اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ پریکٹس میں کہ کیسے ہم وہ پورے سلاٹ کو دیتے ہیں انشاءاللہ. سر جزاک اللہ کرتے ہیں. شاہدہ پوچھ رہے ہیں. جی سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہاں پہ جو عطیہ ہے، عطیہ کا مطلب تو نافرمان ہے، تو سر یہ تمیز کیسے ہوئی؟ سرکش یا نافرمان، تو سر یہ تمیز کیسے ہوئی؟ اس کے اوپر تمیز ہوگی. تمیز کیا ہوتی ہے پہلے بتائیے. واٹ از تمیز؟ سر جو ہم لوگوں نے ابھی تک کا مطلب اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ جب سے ہم نے تو وہ لائک جو یہ جسٹ لائک صرف موصوف، لیکن تھوڑا سا مطلب اس میں ڈفرینس ہوتا ہے عراب کا اور شاید اس کی فارم کا. شاہدہ پہلے یہ بتائیے تمیز کہتے کیسے ہیں؟ واٹ از تمیز؟ اور اس کا جس اسم پہ وہ تمیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سر مجھے تو یہی میرے دن میں ابھی تک جو میں نے سمجھا ہے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جسے جسٹ لائک صرف اور موصوف کی طرح نہیں ہوتے. سر میم تو دو اسم جو ایک دوسرے کی وضاحت کریں اس کو تمیز کہتے ہیں. وضاحت تو اس کی صفت ہو جائے گی. وضاحت کرنے والا موصوف صفت ہو جائے گی. جی سر، اور جس کی مطلب کسی کو فردر اس کا ایکسپلین کر رہا ہے. تو یہاں پہ مطلب میں وہی سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک میرے نزدیک تو یہ وہ نہیں ہے عطیہ نافرمان، اور شدہ جو ہے سر وہ شدید اس کو مطلب اس کے صفت کو نہیں شو کر رہا. Is there anyone else who can tell me what is the difference between صفا and تمیز؟ اس کو مرکب کے تمیزی کہیں گے. ایک وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تمیز بن کے آتا ہے تو مرکب تمیزی کہیں گے. اور وہ جو ہے ایک اسم کی مزید وضاحت کرتا ہے. کوئی اور بتا سکتا؟ تمیز ممیز تو ہمیشہ کہتے رہتے ہو. واٹ از تمیز ممیز کے معنی یا ایگزیکٹ اس کا ڈیفینیشن کون بتا سکتا ہے؟ شازیہ آپ کین یو ٹیل می دا؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تمیز ممیز جب کسی اسم کے آنے پہ بات پوری نہیں ہو رہی، بات سمجھ میں یعنی اس کے بعد کچھ کہنا ضروری ہو جاتا ہے. اشد علی الرحمان، یہ اشد جو ہے عبادت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور معاملے میں بھی ہو سکتا ہے. رحمان کے معاملے میں بہت سخت ہے. عابد بھی ہو سکتا ہے، صوفی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ اشد کی وضاحت ضروری ہے. اس کے بغیر اس کے پہلے بھی ہزاروں مثالیں دیا تھا. میں نے 2 پاؤنڈ خریدے. 2 پاؤنڈ خریدے، کیا چیز 2 پاؤنڈ خریدی؟ یہ بالکل ایک مبہم سی بات ہے. جب تک وہ 2 پاؤنڈ کیا چیز خریدا میں وہ نہیں بیان کروں گا، اس وقت تک جو ہے وہ 2 پاؤنڈ کی وضاحت نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام نے 11 خواب میں دیکھے تھے. اب 11 کیا دیکھے تھے؟ آم دیکھے تھے، جام دیکھے تھے، موت دیکھے تھے، کیا دیکھے تھے؟ جب تک تو کبر نہیں آئے گا وہ جو ہے اس کو 11 کی وضاحت نہیں ہوگی. اشد کئی معنوں میں ہوگا. اگر یہاں اشد الرحمان، عابد لوگ بھی اشد ہوتے ہیں الرحمان کے معاملے میں. عابد جو ہوتا ہے، عبادت گزار جو ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بھی اشد ہوتا ہے اللہ کے رحمان میں. تو اشد کو ایک نامکمل بات ہو جاتی ہے. تو ایک تمیز کے لیے ایک اسم استعمال ہوتا ہے جو اشد کے بارے میں کس معاملے میں اشد ہیں، اللہ کی عبادت میں اشد ہیں یا اس کی نافرمانی میں اشد ہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ کرنے والے ہیں. تو تمیز ممیز ایک مرکب ہے جس کو مرکب تمیزی کہتے ہیں، جو کسی اسم کو مزید اس کی وضاحت جو ضروری ہے اس کے بغیر وہ اسم پورے معنی نہیں دیتا. اس کو اگر وہ ایک اور اسم لیں تو اسے تمیز کہیں گے. یہ صفت نہیں ہے ان کی عطیہ، بلکہ وہ کس معاملے میں اشد الرحمانی
میں عبادہ اشد الرحمان اس کے فرما برداری میں بھی جو ہے اشد ہوتے ہیں، ہم عبادت میں بھی اشد ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے بھی اشد ہوتے ہیں، ایمان میں بھی اشد ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہ کون سا گروپ جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالیں گے، وہ اشد کس معاملے میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ایک گروپ میں سے الگ کریں گے؟ وہ کون ہے؟ یا وہ فرمان لوگ یا سرکش لوگ، باغی لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، رسول پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، شریعت کے احکام کو فالو نہیں کرتے۔ تو یہ اشد کے بارے میں جب تک عطیہ نہیں آئے گا تو اشد کی وضاحت نہیں ہوگی۔ جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ سر یہ وہ ہو گیا کہ یہ اس سے ابہام کو دور کر رہا ہے، مرکب تمیزی ہوتا ہے اسی لیے کہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اشد جو ہے کس معاملے ہے نا، یہ تمیز۔ اب تک ہم کیا کر رہے تھے، میں بہت زیادہ اس کے اوپر غور کر کے آج تھوڑا سا اپنے میتھڈ بھی چینج کر رہا ہوں کہ ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ تمیز ہے، یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ مرکبوں کے نام لے رہے تھے۔ اس میں اب تک آپ لوگ بہت ایکسپرٹ ہو گئے، مگر ناؤ یو ہیو ٹو آرگیو وائی دس از اے مرکب، حال اینڈ ذوالحال کیوں ہیں، تمیز ممیز کیوں ہیں، یہ تمام جو ہے اس مرکب کی وضاحت کرنا پڑے گا۔ اشدو کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نامکمل اسم ہے۔ اشدو کئی معاملوں میں ہو سکتا ہے، اب جب تک ہم کس معاملے میں اشد ہیں وہ نہیں بتائیں گے تو اس وقت تک بات پوری نہیں ہوگی۔ ابھی میں بتا دیا نا کہ اشد کئی معاملوں میں ہوتا ہے، ہم عبادت میں بھی اشد ہو سکتے ہیں، بہت لوگ بڑی پابندی سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کے شرعی احکام کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ سے محبت میں بھی اشد ہوتے ہیں، رسول سے محبت میں بھی اشد ہوتے ہیں، ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اشد علی الرحمن کے ساتھ کچھ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے عطیہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ سرکشی میں اشد ہے۔ اب یہ مرکب سمجھ میں آ گیا۔ اب ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی تمیز ہوگی تو کون سے ممیز کے لیے تمیز آئی ہے اور وہ کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی۔ نئے حضرات کو بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ ہم ایوننگ کلاس میں یا مرکبات ایک ایک کرتے جائیں گے۔ تو مرکبات میں تمیز اور ممیز بھی ہے، حال ذوالحال بھی ہے، نادا منادا بھی ہے، مستثنی اور مستثنی الیہ بھی ہے، سارے مرکبات ہیں۔ ان مرکبات میں کیا چیز ہم کو سمجھنا، اب تک تو ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے یہ تمیز ہے کر دے۔ ایمانداری سے بولیے ہمارا کتنے لوگ سمجھ کے تمیز بتا رہے تھے یا حال بتا رہے تھے؟ ہمارا جی سر، کتنے لوگ سمجھ کے تمیز یا حال بتا رہے تھے مرکب؟ کافی لوگ تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن مجھے تو پتا ہے، شازیہ کو بھی پتا ہے۔ جب سے میں پوچھا تو کیوں نہیں بولے تھے تمیز اور ممیز کا ڈفرینس؟ لیکن سر تو آپ نے کہا شازیہ تم بتاؤ۔ اچھا تو میں بول دوں، ٹھیک ہے شازیہ، ٹھیک ہے ابھی آج بالکل کلیئر ہو گئی۔ جی جی، جیسے سال بولے کہ 1000 بولے اور اگر اس کے آگے سال دن مہینہ نہیں بولے تو وہ بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ بالکل، جب تک وہ نہیں کہیں گے تو اس وقت تک جو ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک مرکب ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرکب ہے تام۔ ارے یہ تام کہاں سے آ گیا اس میں؟ کبھی تمیزی کے تمام اگر ہے تو وہ جملے ہیں جو کبھی ناقص ہوتے ہیں یا تام ہوتے ہیں۔ یہ جتنی ٹرمینالوجی ہے کہیں بھی کوئی ہم چپکا دیا چسپاں کر دیتے ہیں۔ چلیے یہ پوری آیت اب بالکل کلیئر ہو گئی کہ اس میں سر ایک اور کوشچن کر لوں، چھوٹا سا، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، چھوٹا بڑا منجلا گڈا لامبا جتنے کوشچن ہے کر لیجیے، دل کی پوری بڑا سب نکال لیجیے، اور پھر کوشچن کرنے میں میں کبھی آپ کو
روکا نہیں، چھوٹا بڑا کوئی سر پتہ نہیں یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے اگر ہم اس کو کہیں کہ ایہم اشد، یہ اگر ہم اس کو مبتدا لیں اشد عطیہ اس کی خبر لیں تو وڈ دیٹ بی رائٹ اپروچ اور ناٹ؟ یہ ہم اشد بھی ہو سکتا ہے، بالکل اگر اس کو ہم مبتدا تو لے لیں بالکل اور الگ ہو گیا، ہم اشد بھی ہو سکتا ہے، مبتدا خبر ہے، اس کے بعد خبر کے متعلق خبر سے متعلق ہے الرحمت آتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انالیسس کوئی ایک طریقے سے نہیں کی جا سکتی، اور کئی طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، بالکل خیر، صحیح۔ لیکن عطیہ کے اعراب جو ہیں وہ خبر بننے کے اس پہ نہیں آ رہے، تو ہاں نہیں، عطیہ خبر نہیں بول رہا ہوں، ہم اور اشد بولے، عطیہ تک نہیں جا رہا ہوں۔ نہیں، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو لے تو عطیہ کی خبر لیں، وہ یہی کہہ رہی ہے۔ عطیہ جو ہے وہ عطیہ کے جو اعراب ہیں وہ خبر نہیں بن سکتے۔ شاید آپ بولیے، آپ ہم اور اشد کہہ رہے تھے، ہم یا عطیہ کہہ رہے تھے؟ نہیں سر، میں عطیہ کو بھی اس کی خبر کے طور پہ، لیکن وہ بات صحیح ہے کہ اس کے اعراب اس کے ساتھ میچ ہم اور اشد، میں تو آپ کو یہی کہتے ہوئے سنا، اور اسی ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہا تھا کہ ہم اشد مبتدا خبر ہو سکتے ہیں، عطیہ نہیں ہوگا۔ عطیہ تو جو ہے پھر وہ اشد کی تمیز ہوگی۔ جی سر بالکل، وہ اس کے اعراب سے پورا نہیں آ رہا، اگر ایز خبر میں اس کو لوں تو بالکل صحیح۔ اوکے، نہیں سر، تھینک یو۔ یہ آپ کا تو ہو گیا، اور کسی کا کوئی کوشچن ہے شاید کے سمجھنے میں؟ نہیں، سو وی ول موو آن ٹو 70 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم۔ آخری آیت ہے، اس کے بعد دوسرے آپ کے کتنے ہو گئے؟ یہ تیسری آیت ہے، یہ آخری۔ چلیے آخری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها ثم جو ہے وہ ایک سلیش ہو گیا، لنحن عالم یہ دوسرا ہے، اور بالذین هم اولی بها یہ تیسرا سلیش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے، بہت اچھے۔ ثم حرف سے عطف، لنحن لام جو ہے یہ تسمیہ کے بھی اس میں آتا ہے، تاکیدی ہے، تسمیہ کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے۔ نحن جو ہے یہ متکلم فاعل، عالم جو ہے یہ اگر نحن جو ہے فاعلی مبتدا ہوگا تو عالم اس کی خبر ہوگی۔ نحن ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے عالم۔ علم۔ چلیے، مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی۔ جی، بالذین بھی جو ہے یہ یہاں پر ایک اور بات کہتے ہیں کہ لام قسمیہ کیا ہے؟ لام کا مطلب تاکیدی ہے، تاکیدی کچھ قسمیہ بھی بول دیا تھا بیچ میں، قسمیہ نہیں۔ اس طرح جیسے اوپر فوا جب دیکھا وہی کلام چل رہا ہے، تو یہ قسمیہ آئے گا یا تاکیدی ہے؟ یہ تاکیدی ہے، لیکن تاکیدی ہے، اور تاکید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نون تاکیدی لام کے ساتھ نون شدہ آتا ہے، اس کو ثقیلہ کہتے ہیں، اور بغیر شدے کے ہے تو اس کو تاکیدی نون خفیفہ کہتے ہیں، اس کو نون خفیفہ جس میں شدہ نہیں۔ تو ہم نکالیں گے، اس میں بھی ایک لفظ ضرور آتا ہے، لیکن ویسا ضرور نہیں جیسا نون شدہ میں آتا ہے۔ نحن عالم نکالیں گے نہیں، بلکہ ہم خود جانتے ہیں۔ بہت زیادہ کسی سپرلیٹو ٹائپ کی جو چیز ہو اس میں عالم ہو، یعنی کہ شدت میں ہے عالم، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں یا ہم خوب جانتے ہیں۔ علامہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ جو عالم اس کا، اور یہ نحن جو ہے یہ مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ وہ ہو گیا نا، ایک بار بول دیا، میں بول رہا ہوں کہ عالموں کی انالیسس کیجیے، کیا ہے اس کا روٹ ورڈ، کیا ہے علامہ علامہ کیا ہے؟ عالم خوب جانتے ہیں،
कोप कहाँ से आ गया है? नहीं, आलम अलीफ के ऊपर जो है जबर, ये उसमें नहीं आएगा शिद्दत में, या हम जानते हैं आलम आलम। शिद्दत नहीं है, कहीं शिद्दत नहीं है। अच्छा, खाला, ना- खाला के माने क्या है? आला, हम मो आलमो जानना। खाला के माने हम है, खाला के माने क्या है? आला, आला के माने कहा। कौन का? खाला कौन का? अल्लाह ने कहा। ये आलमों का मतलब है खाला के आठ। पूछा, जितना पूछा उतना बताइए। खाला के माने क्या है? आला को मैंने कहा, कौन कहा? खाली कहा नहीं होता उसमें। फिर फाइल है ना, उसने कहा, वो उसने कहा। कहा, इसका वो फर्स्ट कहा। पर्सन होता क्या होगा? उसका फर्स्ट पर्सन होगा तो मुतकल्लिम वो कहा, वो कहा। तो फर्स्ट पर्सन एक सिंगुलर बात कर रहा है तो क्या बोलेगा? आला, और वो मजलूब होता है उसका फाइल, वो कहा। मेरी बात ये तो समझ में नहीं आती। खाला को ये वो कहा हुआ, मैं कहा अगर होगा तो क्या होगा? आ होगा ना, अली के ऊपर जबर है तो मैं कहा। Anyone else? ठहरे मैं बताती हूँ। अगर खाला का यानी फर्स्ट पर्सन मैं कहा को क्या बोलेंगे? मैं मतलब किया क्या बोलेंगे? अकेला नहीं, सदफ है यहाँ पर। अकुल, मैं कहा। मैं कहा नहीं होता खुद। खाला है, खाला के माने वो कहा, बड़ी मुश्किल से पूरे माने दिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहा माजी में जी, सदफ नहीं है क्या? उनको बात नहीं है क्या? उर्दू कुल तू कौन बोला है? हाँ, हाँ, इज्जत। कुल तू होगा माजी में। अब उसके बाद इसका मुजारे जो है काला, काला का मजारे होगा। यकूलू और कुल्तु का मुजारे यकूलू, मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ। वैसी आलमा है, आलमा माने वो जाना, आलमू मैं जानता हूँ। यहाँ पर प्लूरल के साथ नाहनू आया, यहाँ पर नालहू भी आ सकता था, लेकिन ये अरबी कवायद के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं या सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आलमू मैं जानता हूँ, आलमू अकूलू अंसुरू, ये जितने भी हैं उसके लिहाज से जब मुजारे बनेगा तो मैं जानता हूँ और हम यकीनन जानते हैं। नाहनु आलमू, हम यकीनन। अब वो यकीन के माने भी आप उर्दू तर्जुमे में आते हैं, लेकिन सीधा सीधा ये है कि सुम्मा अत्फ है, उसके बाद ये यकीन जो आ रहा है ताकीद के लिए नाहनु में आ रहा है, हम जानते हैं। और यहाँ पर हम के बाद आलमू मैं जानता हूँ। किसको जानते हैं? बिल्लज़ीना, उन लोगों को। हाँ, तो उन लोगों को नहीं। बिल्लज़ीना के मैंने क्या दिया? वो जो दिया जाने से माने क्या हो रहे हैं? अल्लाज़ीना अगर होता तो उन लोगों, बिल्लज़ीना। हाँ, तो इनसे, बिल्लज़ीना इनसे या इनसे नहीं। ये बी जो आया इसके बाद यहाँ पर क्या होंगे? जार है, ये हर से जार है, बीज है। तो अल्लाज़ीना उन लोगों को हम जानते हैं, उन लोगों को, तो इस तरह आएगा बिल्लज़ीना। और फिर जार है और अल्लाज़ीना जो है इसमें मौसूल है। जार है हमारा। बी के माने क्या है यहाँ पर?
Humaira, are you there? क्या हो गया हुमैरा को? हुमैरा, नहीं है वो, चली गई क्या? फातिमा, 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 सारे लोग म्यूट हो गए क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है या आपके माइक सारे म्यूट हो गए? नो वन इज हियर। व्हाट्स रॉन्ग? कोई नहीं। चलिए, यहाँ पर ये बी जो आया है वो किस लिए आया है? उसका माने अबाउट के हैं, अबाउट द पीपल, अबाउट दोज। हम यकीनन जानते हैं उनके बारे में। ये भी कई मायनों में आता है, हर्फ जार नहीं है। अबाउट दोज, नानु सुम्मा हर्फ था, नाहनु आलमू, हम जानते हैं। बी जो है इसके मायने अबाउट के हैं, अबाउट के मायने बारे में। अल्लाजीना इसमें मौसूल है और इसका सिला है हम ऊला बिहा सिलिया, इसका सिला है। इसका सिला है। अब इस सिला को एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा? हम जो है वो मुब्तदा है, औला बिहा जो है इसकी खबर है, सिलिया इसकी खबर है। हम इसमें है और मुब्तदा है और औला ज्यादा उनको क्या कहेंगे, दोज ऑफ देम, उनमें से ज्यादा। औला मैंने अव्वल, अव्वल, अव्वल में हकदार, मुस्तहक, ज्यादा हकदार है, ज्यादा हकदार है। बेहा इसमें सिलिया दाखिल होना हाँ की ज़मीर किसके लिए आई? ये अल्लाजीना की तरफ जा रही है जो अशद्दु अतिया है। अय्युहुम नहीं जा रही है। हाँ की ज़मीर किधर? ये 2-3 4 क्यों है? इनका रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। फातिमा का भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इनका माइक कोई खामी है या क्या है? खाना बोले सर, इसलिए मैं बंद किया हुआ था। अच्छा, तो थोड़ी देर आप राहिला बंद कर रहे हैं। ये हाँ की ज़मीर किधर जा रही है? तो सिलिया उनमें से जो हकदार है। नहीं बिल्लजीना, ये हाँ की ज़मीर सिलिया के साथ जा रही है सर। सिलिया की तरफ या फिर एक महजूब है कि जब वो लोगों को अलग करेंगे कि उसके ज्यादा हकदार हैं या मुस्तहक हैं। अब वो ये ऊला हकदार या मुस्तहक के माने में आया है, तो सिलिया का क्या मुकाम है? सिलिया जो है वो आलमों की तमीज है। आलमों की तमीज नहीं है। तमीज जरूर है, यहाँ तक आप सही हैं, लेकिन आलमों की तमीज नहीं है। किसकी तमीज है? सर वो तमीज नहीं है, मफूल है आलमों का, दाखिल होने वालों को जानते हैं। नहीं है, तमीज है। तमीज किसकी है? सर उला की है। उला की है। कौन बोला ये? राशिदा। राशिदा हो, वेरी गुड। कौन हकदार है, मुस्तहक है? जब तक ये कह दें उसका मैंने जहन्नुम का हम ये अच्छी तरह जानते हैं उसके बारे में। अबाउट दोज पीपल हम ऊला, जो सबसे ज्यादा मुस्तहक हैं उसके माने वो जहन्नुम जिसके लिए उनको अलग कर लिया गया है। अब हकदार कौन है उसके?
اب وہ حقدار کیا زیادہ حقدار کے لیے ایک تمیز کی ضرورت تھی. جلائے جانے کے حقدار کون ہیں؟ آگ میں جھونکے جانے کے حقدار کون ہیں؟ تو یہ عالموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقدار سے تعلق ہے، مستحق سے اس کا تعلق ہے. ہم جانتے ہیں بارے میں ان لوگوں کے جو زیادہ حقدار ہیں اس کے. وہاں جو بھی آیا تھا اس کے معنی الگ ہیں، بیہا کے معنی بھی اباؤٹ اس کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں جس میں اس لیے میں نے جلنے کے لیے یا پھر جو ہے جلائے جانے کے لیے. تو یہ یہاں پر کوئی فعل نہیں ہے جس کے لیے یا اس کا مفعول بھی ہے. ہم کہیں گے اولا جو ہے حقدار کے لیے آیا ہے. کس چیز کے حقدار ہیں؟ انعام کے حقدار ہیں یا کس چیز کے حقدار ہیں؟ خلیہ کے حقدار ہیں، یعنی وہ اس میں جلنے کے حقدار ہیں. اب پوری آیت کا خلاصہ یہ تو بالکل ہر آیت ہو گیا. جب ہم الگ کر لیں گے، پچھلی آیت میں آیا تھا کہ جب ہم ان کو الگ کر لیں گے اس وقت پھر کیا کریں گے؟ ہم بہتر جانتے ہیں. مائک میوٹ کیجیے. ہم جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ اباؤٹ دوز پیپل، ان لوگوں کے بارے میں. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو الگ کر لیے؟ وہاں پر ایک تمیز آ گئی تھی اور وہ تمیز تھی کہ عطیہ وہ سرکش لوگوں کو الگ کر لیا گیا. اب اس میں کون حقدار ہے، مستحق ہے؟ اولا جس کا جو ہے یہ اس کا جو اس میں وہ یہاں پر محسوب ہے وہ جہنم کے لیے ہے. اس میں سے لیا جلانے کے لیے یا جلنے کے زیادہ مستحق کون ہیں؟ ہم ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. ہمارے اعمال کو نوٹ کروا رہے ہیں. اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس جہنم میں جلنے کا حقدار کون ہے. اب پوری آیت اس طرح سے ہے کہ یہ اس کا عطف ہو گیا، جملے کو ملا رہا ہے. پھر میں نے پھر سے مراد کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شیعت میں سے ان کو الگ کر لے گا جو سرکش تھے. پھر ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ کون ہمیشہ اس میں جلنے کا کے مستحق ہیں یا کوئی کچھ دن جل کے نکال لیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اس کا آیت میں نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے. یہ باللذی کا خاص طور سے سمجھ میں آیا، پیار پہ جار نہیں ہے بلکہ اباؤٹ کے معنوں میں ہے. اباؤٹ دوز پیپل، کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہم اولا جو مستحق ہیں سب سے زیادہ بیہا اس کے لیے میں نے جہنم کے لیے. جہنم میں ہی جلایا جاتا ہے، جنت میں جلایا نہیں جاتا، جلنے کے قابل ہے. تو صرف اگر ہم کو تفسیر سننا ہے تو پہلی آیت سے اس کا تعلق ہے 69 سے، جس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ لا ننزع من کل شیعتی، ہم جو ہے ہر گروپ میں سے ایک کو نکالیں گے. اب وہ کون ہے؟ وہ کوئی عبادت گزاروں کا گروپ نہیں ہے، بلکہ ایہم اشد عطیہ، اور کون سب سے زیادہ نافرمانی میں آگے بڑھا ہوا ہے اللہ الرحمن یا اللہ کے رحمان کی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا نحن نعلم، اور میں ضرور یہ بھی جانتا ہوں کہ اب ان لوگوں کے بارے میں جو زیادہ حقدار ہیں جہنم میں جلائے جانے کے. So with this explanation, is there any doubt here? اب یہ آیت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی بات پوچھنا ہے؟ اور از اٹ کلیئر؟ سب کنیکٹڈ آتے ہیں، کلام پورا نہیں ہوا ابھی، بلکہ یہاں تک ہو گیا نہیں ہوا. اس کے بعد کی ایک آیت اور ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ آیت ہے. از اٹ کلیئر؟ Shall I move on to 71? کوئی جواب نہیں آ رہا. الحمدللہ کلیئر ہے. چلیے، so let us move to 71. ہاں چلیے، کون ہے اس کے بعد کی باری کس کی ہے؟
جی السلام علیکم سر، میری بات ہے۔ چلیے بالکل پڑھ لے، نازلے میں ایک غلطی نہیں ہوگی، دیکھ کے پڑھیے، جی پھر آپ دیکھ کے پڑھیے، اس کے بعد سلیسس لگائیے، وہاں غلطی جو ہے وہ ٹالریبل ہے، لیکن نازلے کی غلطی اس کی پریکٹس کر کے آنا چاہیے پڑھنے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ گڈ، چلیے اس کا سر ایک سلائس لگائیں گے یہاں تک، آئی تھنک واردوہا تک ایک، گڈ، اور دوسرا پھر کانا کا پورا ہوگا یہاں تک مقصیہ تک۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھا سر، وہاں سے دعا تک ایک لگا دے رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے دوسرا پورا ٹکڑا ہوگا۔ چلیے کیا ہے، بولیے آپ کو کیا بولنا ہے؟ سر یہاں پہ جو وا جو ہے حضرت ہے، تو یہاں سے وا اور ان جو ہوگا نہیں، منکم تم میں سے، الا مگر یا سوائے، نہیں الا مگر، واردوہا گزرنے والا، ہاں اس میں سے۔ ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر اس کا روٹ ورڈ ہے وارادہ۔ مرادہ کے معنی کیا ہے؟ گزرنا کی جگہ۔ مرادہ مانے ہی پاس، وہ گزرا، وہ کہیں سے گزرا، ورادہ۔ اب اس سے یہ کیا ہے، اس میں یا فعل ہے؟ سر یہ اس میں اس میں کیا معنی؟ وارد، وارد وہ گزرا، وارد۔ وہ گزرا، یہ اس میں فائل ہو گیا۔ واردو اس میں فائل، گزرنے والا، ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر ہاں جو ہے وہ اس میں جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ 1000 بار ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جب اللہ آتا ہے تو نیگیشن پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، منکم کیا ہے؟ تم میں سے جو ہے یہ اس کا، جی یہ ادھر والد جو ہے یہ اس کا مبتدا بنے گا، تو پھر یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ کیا مقصد بنے گا؟ سر والد، کیونکہ یہ اس کا ہے تو اگر ہم اس کو اس طرح لیں گے، یہاں سے گزرے گا، وہ گزرے گا، تم میں سے جو تم میں سے ہر کوئی گزرے گا۔ منکم متعلق منکم ایک سیکنڈ میوٹ کرو، کیا بول رہے ہو؟ ہمارا ہے یہ اس کو مضاف نہیں اٹھائے گا سر؟ ورادہ اگر فیل ہے تو وہ مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ورادہ وہ گزرا، ورادہ فیل ہے، روٹ ورڈ ہے بولا وارد، ورادہ فیل ہے، یہاں فرادہ فیل کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، اس کا غائب اسم ہے وارد، ناصر، ضارب، ضربہ سے ضارب، نصرہ سے ناصر، وردہ سے وارد، اسم ہو گیا، فیل نہیں کہا اس نے۔ واردو گزرنے والا، ہاں۔ اب اس کے میں نے یہاں پر یہ کچھ اس کو وارد کو مبتدا کر رہا تھا، وارد کے نہ کہ یہ معرفہ تھوڑا ہی ہے، وارد ہوا وہاں سے گزر، وہاں اس پر سے گزرنے، گزرے گا کیا، وہ جو بھی ترجمہ ہوگا کریں گے، ابھی وہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے یہاں پر پھر یہ وَإِن مِّنكُمْ there is no one among you، there is no one among you، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، ہر آدمی کے بارے میں بڑی ایک انڈیپینڈنٹ اور بہت ہی اہم ترین آیت یہ آ رہی ہے 71، کہ اس جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ یہ پہلے ٹکڑے میں حرف عطف کے ساتھ جب وہ لوگ
جو نافرمان ہیں چن لیے جائیں گے، ان کو اللہ جانتے ہیں جہنم میں جلنے کا زیادہ مستحق کون ہے، لیکن اب کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جنت، وہ جو جہنم کو نہیں دیکھے گا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انفارم کر رہے ہیں وہ ان منکم، یہ نگیشن ہے، نو ون امانگ یو ایکسپٹ واردها will the passer of the جہنم، تم میں سے کوئی بھی جہنم پر سے گزرے بغیر نہیں رہے گا۔ اب یہ جہنم پر سے گزرے بغیر، یہاں مفسرین کے کئی خیالات ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جنتیوں کو بھی پہلے جہنم دکھائی جائے گی، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنم کے قریب لایا جائے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور شکر ادا کریں کہ اگر وہ دنیا میں اچھے اعمال نہیں کرتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اور جو زخیوں کو بھی پہلے جنت دکھائی جائے گی تاکہ ان کو اور زیادہ تکلیف ہو کہ وہ جہنم میں جو جا رہے ہیں، اگر دنیا میں اللہ پہ ایمان لاتے، اچھے اعمال کرتے، رسول کی باتوں کو مانتے تو ان کو بھی جنت ملتی تھی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم دیکھے بغیر جنت میں جائے گا، یا پھر جنت دیکھے بغیر جہنم میں جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو جہنم پر سے گزرنا ہے، ایک میجورٹی آف مفسرین ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط کو ہم بہت سن چکے ہیں کہ یہ جہنم پر سے ہے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کڑکتی، ایک سیکنڈ کے لیے روشنی ہوئی اور پھر ختم ہو گئی، تو ایک سیکنڈ میں پل صراط پر سے چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی مانند اس پہ سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بہت ہی کمزور کچھوے کی رفتار سے اس پہ سے گزر جائیں گے ہمیشہ ڈرتے ہوئے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ راستے میں ہی کٹ کے جہنم میں گزر جائیں گے۔ یہ 71 اور آیت میں یہی منظر ہے۔ دونوں مطالب پورے ہو سکتے ہیں، یا تو جنتیوں کو دوزخ کا مشاہدہ، کوئی بھی بغیر جہنم دیکھے کہ جنتی جنت میں نہیں جائے گا، ایک معنی ہے۔ دوسرے، ہر ایک کو پل صراط پہ سے گزرنا ہے اگر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں نہیں جانا ہے تو وہیں کٹ کے ٹکڑے ہو کے پھر وہ جہنم میں گرے گا اور وہیں پر رہے گا۔ جو مومن ہوں گے اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر نکال لیے جائیں گے جہنم سے، جو کافر ہوں گے وہ وہیں پر رہیں گے۔ تب یہاں پر دونوں معنی اس پہ پورے فٹ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ چیلنج ہے کہ ان منکم الا واردها، گزرنے والا نہیں ہے، یہ اس میں گزرنے والا، گزرا بلکہ نہیں ہے، کوئی بھی تم میں سے نہیں ہے سوائے اس پر سے گزرے کے، جہنم پر سے گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وارد کے معنی، وردہ کے معنی کیا ہے؟ ٹو پاس آن، ٹو کم نیئر، اس کے معنی اس کے قریب آنا۔ سورہ یوسف میں بھی وہ جو بشتی آیا تھا وہ کنویں کے قریب آیا تھا، پھر اس نے ڈول ڈالی تھی اور پکار اٹھا تھا یا بشرا رضا غلام۔ وارد ہونا، پہنچنا، جہنم کو دیکھے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یا پھر ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو گزرنے والا نہیں ہے اس پر سے مانے جہنم پر سے۔ یہ ٹکڑا اتنا کلیئر ہوا، بہت اہم ٹکڑا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی کو جہنم سے بتائی جائے گی اور جنت میں جائیں گے، اور کسی کو جنت بتائی جائے گی تاکہ ان کو دوزخ کا اور زیادہ صدمہ ہو کہ اگر ہم اچھے اعمال کرتے، اللہ پہ ایمان لاتے تو ہم بھی جنت کے مستحق ہوتے۔ یا پھر وہ پل صراط ہے جس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ ہے، اس پہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کو بجلی کی طرح وہاں سے گزار دیں گے، کسی کو تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزار دیں گے۔
اور کسی کو بہت ہی سست چال میں بھی گزار دیں گے، لیکن کچھ تو ایسے ہوں گے جو آدھے راستے میں جا کے وہیں سے کٹ کے پل صراط سے جہنم میں گر جائیں۔ تو یہ چیلنج ہے، یہ قیامت کا پورا منظر ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو ایسے مقام ہیں جہاں پر رسول اور یا کوئی بھی اللہ کا بندہ کسی کو یاد نہیں رکھے گا جو اس مقام پہ جائے گا، اور ایک مقام ہے پل صراط اور دوسرا مقام ہے میزان۔ پل صراط اور میزان جب اعمال تولے جائیں گے تب اس کو کوئی یاد نہیں آئے گا، اور پھر جب پل صراط پر سے گزرے گا تو کسی کی فکر نہیں ہوگی، خود بچ کے نکلنے کی فکر کرے۔ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اور اس میں نگیشن ہے کہ کوئی نہیں کوئی تم میں سے جو نہیں گزرے اس پر سے، جہنم پر سے۔ اس دس پارٹ کلیئر تو ہم آگے کے پارٹ میں جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ there is no one among you، یعنی کوئی بھی آگے، سارے لوگ، إِلَّا وَارِدُهَا، جو وہاں سے نہیں گزرے گا، جس کا مشاہدہ اس سے نہیں کرایا جائے گا۔ یہ ہا جو ہے اس کا اصل ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، لیکن اس کا اسم وہ محذوف ہے۔ اور اس سے پہلے یوسلا میں آ گیا تھا جلایا جانا، وہ جہنم کے لیے آیا ہے۔ جہنم کو دیکھے بغیر یا جہنم پر سے یعنی پل صراط پر سے گزرے بغیر کوئی بھی جنتی جنت میں نہیں جائے گا۔ Is there any question on this part only؟ سر ہم اس کا اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کے بعد گانا کو محذوف مان کے کہ اور نہیں ہے تم میں سے اللہ، تاکہ کیونکہ پھر ورنہ انالیسس طرح مشکل ہو رہی تھی سر گرامر کی۔ کچھ مشکل نہیں ہے، دس از اے سپریٹ پارٹ ہے، بالکل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ان اور اللہ کے ساتھ there is no one among you، no one among you واردها will pass over it، اس پہ سے گزرے گا، یعنی ہر کوئی گزرے گا۔ اب اس کے بعد یہ کانا کا جملہ ہے، اس کے انالیسس کریں گے، ابھی ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ صدف کو کمان صدف سر یہاں پہ یہ واردوہا جو آپ نے کہہ دیا، یہ مضاف میں ہو گیا، یہ منکم بھی مضاف میں ہو گیا، تو پھر یہ بیچ میں جو حرف استثناء جو آ جاتا ہے الا، تو اس کو ہم ان دونوں کے درمیان میں کوئی کنیکشن نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ سوائے گزرے کے، سوائے اس پر سے گزرے کے۔ There is no language to translate it without extra words۔ ایکسٹرا ورڈس کے بغیر اس کو سوائے اس پر سے گزرے کے، اس پر سے یعنی جہنم پر سے گزرے کے، ان منکم تم میں سے نہیں ہوگا کوئی بھی سوائے اس پر سے گزرے کے، یعنی اس پر سے گزرنا لازمی ہے۔ واردو گزرنے والا، ہاں اس پر سے ہے نا، یہ تو یہ اللہ حرف استثناء ہے، انہوں نے سے اس کے میں نے نگیشن کا نکالا۔ اب اس کے بعد تو ہم اس سے کیا ہوا؟ چلیے آگے پڑھیے۔ کھانا سے اللہ ربی جار مجرور ہو گیا، پھر ربی کا جو ہے وہ مضاف علیہ ہو گیا، پھر کانا کی خبر ہے آگے ختمن کا اسم ہے، کانا کا اسم اس کے اندر ہوگا وہ، اور وہ آگے آ جائے گا کہ وہ جو کون ہے جی آگے وہ رب ہو جائے گا نا، رب یا ربی کا پورا ہی ہو جائے گا، کانا کے اندر وہ ہے اور وہ ہو جائے گا صدف۔ جی جی صرف بولتے نہیں، جو میں جو پوچھ رہا ہوں یہ کانا ہے، کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہے، اتنی تو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ جی میں آپ سے ایک سوال کیا تھا، کانا کا اسم کیا ہے؟ صرف اتنی بات کہیے۔ کانا کے اسم رب بھی ہو جائے گا، رب ہوگا،
کتنے لوگ ایگری کرتے کانا کا اسم کانا کا اسم اس کے اندر ہے نا وہ، تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو وہ تو Is there anyone who can give the answer to my question? What is the ism of Kana? وہ کون ہے؟ من کم ہاں من کم تم میں سے، یہ پورا جو ہے یہ جو سلاٹ ہے وہ تم میں سے ہر ایک جو جہنم سے گزرے گا. دا ہول سلاٹ از ڈوئنگ دا جاب اور ورک آف اے اسم. اب یہ پورے کا پورا ایک ہی شخص کے بارے میں ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک معنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے گزرے بغیر جنت تک پہنچے گا. تو پھر یہ پورے کا ہوا منکم تم میں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ پورے کا پورا صلاح ہے، اس کا اسم ہے کانا کا. اور یہ جو جہنم میں سے گزرنا ہے، پل صراط میں سے گزرنا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اللہ ربی کا حتمم مغزیہ، یہ کہ اس کی خبر ہے، اس کی انالیسس کریں گے تو کیا ہوں گی. اللہ ربی کا کانا کیا ہے، اس کی کانا کی خبر کیا ہے، یہ پوری ہم بتائیں. ہاں جی کانا کی خبر سر یہ ہے نا آگے پوری ہو جائے گی. پھر حتمن خبر نمبر 1، مغزیہ خبر نمبر 2. پھر حتمن اور مغزیہ کو دونوں کو علیحدہ لیں گے تو یہ دونوں صرف موصوف بن جائیں گے. Is there anyone who can tell me what is the relation between Hatmam and Maghziya? کیا کہنے کیا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مغزیہ اس کا ہے قاف ضاد یا. ہاں خزایا میں نے جیسے قاضی ہوتا ہے سر کسی چیز کے لیے مقرر کیا ہوا، مقرر کردہ یا پھر جو ہے فیصلہ شدہ ہے نا، طے شدہ. مغزیہ اس کا کیا ہے، اس کا واٹ از دا ریلیشن بٹوین حتمم اینڈ مغزیہ؟ طے شدہ فیصلہ ہے، یہ طے شدہ فیصلہ ہے، یہ طے شدہ فیصلہ ہے. مغزیہ فیصلہ اللہ کا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے تھے. اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. مغزیہ کا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ Is there anyone in the class? مفعول مطلق بنے گا حتما کا. مطلق نہیں بنتا، مطلق پھر وہی فعل کی شکل میں ہوگا. فعل نہیں ہے مفعول مطلق جو ہے یہاں پر کانا ہے، کانا کا جملہ ہے، کوئی فعل نہیں ہے. فعل کرا تو اس کا مطلق بنے گا. یہ سارے ٹرمز کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے. ایک اسم ہے، دوسرے اسم سے طے شدہ فیصلہ ہے. طے شدہ جو ہے وہ جب تک میک سینس نہیں کرے گا، جب تک اس کے آگے اس کی تمہیز نہیں آئے گی کہ کیا چیز طے شدہ ہے، وہ فیصلہ طے شدہ ہے. اس سے زیادہ جو ہے اس فیصلے کی وضاحت کر رہا ہے. طے شدہ فیصلہ جو ہے، یہ طے شدہ کیا چیز ہے، یہ حتمم کی صفت ہے. صفت ہے حتمم کی، اور یہ کہنا یہ پورے سلاٹ کور کر رہا ہے نا وہ، یعنی یہ جہنم پر سے گزرنا. یہ جار مجرور علی ربی کا یہ متعلق ہے کس سے؟ تعلق ہے کس سے؟ علی ربی کا تانا سے متعلق ہے. کانا سے متعلق ہے یا حتمم مغزیہ سے متعلق ہے؟ سر اگر یہ دیکھا جائے کہ تمہارا رب مقرر طے شدہ تمہارے رب پر یہ جو فیصلہ ہے یہ مقرر ہے یا طے شدہ ہے. اب یہاں پر اس کی یہ خبر ہے، اور یہ جو ہے حتمم طے شدہ ہے، یہ اس کی
یہ خبر کے پورے لوازمات کانا کی خبر یہ بالکل صحیح لوازمات پورے کر رہی ہے اور منصوب ہے. کانا علی ربی کا یہ کانا سے متعلق ہے یا تمام مقضیہ دونوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بشرطات فعل ہے تو پھر اسم حسن جو ہے اسم ہے تو پھر اس سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کا یا آپ کے رب کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے. یہ کیا طے شدہ فیصلہ ہے؟ طے شدہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ یہاں سے وہ پیچھے جو گزرنا ہوگا یہ کہ ہر تم میں سے ہر ایک تم میں سے شرائط کیسے گزرے گا یا پھر اسے جنتیوں کو جہنم دکھائی جائے گی جہنمیوں کو جنت دکھائی جائے گی. اب یہ پورا ٹکڑا پہلے تو اللہ نے ایک اعلان فرما دیا کہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا جس کو جہنم کا مظاہرہ نہ کرایا جائے اور یا پھر جو ہے کچھ راستے سے گزرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو کام ہوگا یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یہ ضرور ہو کے رہے گا. ایک انڈیپینڈنٹ آیت ہے جو جہنم کے قیامت کے ذکر میں بہت اہمیت رکھتی ہے کہ وہاں سے سب کو گزرنا ہے اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگا نیک لوگوں کو کہ وہ پل سڑک پہ سے کیسے گزرے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو محسوس بھی ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو بہت زیادہ محسوس ہوگا. This ayat clear. This is one of the very important ayats of سورۃ المریم جس میں اللہ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ جہنم کا دیکھنا یا جہنم پر سے یا پل صراط پر سے گزرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور یہ آپ کے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے. اس میں تبدیلی آنے والی نہیں. ایک سیکنڈ دے رہا ہوں, اس پہ ایک بار کنٹمپلیٹ کریے, اس پہ غور کریے. غور کرنے کے بعد جسٹ if you have any question ask about it. سر حتمہ کو ہم یہاں پہ کیا کس مطلب میں کیا لیں گے سر, کیا میننگ بنے گا حتمہ کا؟ حتمہ decreed one, that is accomplished, پورا ہونے والا. ڈیسائیڈیڈ ون یعنی یس, حتمہ کے معنی پورا ہونے والا, it will be completed. یا میں معنی دیا ہوں لیکن حتمہ کے completed one, پورا ہونے والا. decreed فیصلہ, مفتیا یا میننگ دیا ہوں فیصلہ جو پورا ہونے والا ہے, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. حتمہ یہ فیصلہ ہے. اب اس کی صفت ہے پورا ہونے والا. یہ پورا ہونے والا فیصلہ ہے, اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہر ایک کو جہنم کو دکھایا جائے گا, جہنم پر سے گزرنا ہے اور یہ آپ کے رب کا پورا ہونے والا فیصلہ ہے, طے شدہ فیصلہ ہے. Any other question? ہم کہتے ہیں کہ صرف موصوف جو ہے وہ مرر امیج ہونا چاہیے, تو اس کیس میں تو سر بالکل نہیں ہے. تو کیا ہم نعت بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف موصوف ہی ہوگا؟ دیکھیے, میں کوئی سے موصوف کا ذکر نہیں کیا, صرف صفت کا ذکر کیا. صفت موصوف جو ہے ایک الگ قسم کا مرکب ہے جس میں صفت کے جو صفات ہیں, جو اس کے اعراب ہیں, اگر وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی, وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی, وہ واحد ہے تو صفت بھی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی. یہ سارے کنڈیشنز کو کریں گے تو وہ ایک مرکب بنے گا. اور ایک صفت ہوتی ہے, اس کو نعت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن نعت میں اور پھر صفت میں یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ابھی تو اتنا تمیز کے ویسا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. طے شدہ میں بھی معنی نکل جا رہے ہیں. تو مرضیہ کو ہم تمیز اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس کی مزید بات ہو رہی ہے, اس میں اضافت ہوگی. صفت موصوف نہیں ہے, میں صفت موصوف نہیں کہا,
ایک خاص مرکب کا نام صفت موصوف ہے. موصوف وہ جس کی ایک خاص طریقے سے صفت بیان کی جاتی ہے. اس کے واحد جمع مذکر مؤنث اعراب ساری چیزوں کا خیال اسی کے اوپر اس کی صفت ہوتی ہے موصوف کے. تو کوئی خاص مرکب ہے جس کو صفت موصوف کہیں گے. دس از اونلی صفت. صرف نعت بھی کہتا ہے لیکن صفت کہنا صحیح. لیکن یہ صفت موصوف نہیں بولاتا ہوں صرف. اس ڈاؤٹ کے لیے فاطمہ نو اور یس. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی سر. نہیں آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی سر کلیئر ہو گیا الحمد للہ. اور کوئی سوال؟ نئے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے اتنا سارا مشکل چیزیں وہ ایوننگ کلاس میں کچھ سمجھیں گے. ایوننگ کلاس Did you like yesterday's evening class? قرآن ہمارے کلاس کے لوگ ہیں. جی بہت اچھی کلاس تھی آپ کی ماشاء اللہ. السلام علیکم. سر ایک سوال ہے، یہ پلچرات سے کیا نبیوں کو بھی گزاری ہے اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ نے تم میں سے ہر کوئی جب کہہ دیا تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہر کوئی میں انبیاء بھی آتے ہیں لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. ابھی میں بتایا کہ کچھ لوگ بجلی کی کڑک کے معنی گزر جائے، ایک لمحے میں چلے جائے. تو انبیاء کا بھی اس میں سے گزرنا ثابت ہوتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی، انسانوں میں سے کوئی بھی اس پہ سے گزرے بغیر نہیں رہے گا، تو ہو سکتا ہے گزاریں گے، لازمی بات ہے. اور پھر ایسے گزریں گے کہ اس کا احساس ہوگا کہ اس پہ سے کیسے گزر، بجلی کی طرح سے. بجلی جیسے کون سی چمکتی ہے سیکنڈ کے لیے. واللہ اعلم. اب وہ کوئی ڈیفینیٹ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ انبیاء بھی گزریں گے یا نہیں گزریں گے. یہ ہم صرف اس وعدے کے مطابق کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کس کو گزاریں گے کہ کون ایکسیپشنز میں آئیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں متشابہات میں، اس پہ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء نہیں گزریں گے تو نہیں گزریں گے تو پھر ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے بات اینی ادر کوشچن؟ چلیے 72-73 تمام آیتیں ہیں. تمام کے میں نے جوڑواں میں نے کیا بولتے ہیں اس کو، تمام بولتے ہیں نا، جوڑواں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی. چلو سب جلدی ایک جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ویری گڈ. چلیے اب یہاں پہ ہم پہلا سلائڈ سے لگائیں گے ثم ننجی الذین اتقوا. جہاں تک سما پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ سر یہ تو صرف سے اچھا ہے نا، تو لگا لیجیے آپ، اس کا الگ کر دیں گے نا. بالکل اچھا سے اس کا تعلق بہت چیزوں سے. چلیے سما پہلا سما پہ، پھر تقو پہ، پھر ونذر الظالمین پہ. ننجی پہ میں ایک لگا رہا ہوں. ننجی الذین اتقوا، یہاں پر ایک لگا رہا ہوں. اچھا ننجی پہ، پھر الذین اتقوا پہ. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. چاہے ظالمین پہ بھی لگا سکتے ہیں، نہیں بھی لگا تو چلے گا. چلیے 1 2 3 4 5 سلائڈ لگا. اب یہ سمو میں نے کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد میں نے جب کس کے بعد ہو رہا ہے بات کا کنٹینیوشن کیا تھا؟ جی وہ ہو گیا کہ جہنم کے اوپر سے جب گزرنا ہے. اب گزرنا ہے تو اس میں انبیاء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، سب لوگ ہیں. تو اب اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چلیے اس کا سما یہ بالکل اچھا ہے. جب اس پہ سے گزریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ پھر کیا ہوگا؟ ننجی ہم نجات دیں گے. بس ہم نجات دیں گے. نجات دینا کیا ہے؟ صحیح اردو میں بتائیے.
नजात देना तो थोड़ा मुश्किल लफ्ज है मेरे लिए, जिसको उर्दू नहीं आती बिल्कुल, उसको यानी कि उन लोगों को निकाल लेंगे जो वहाँ बचा से लेंगे, निकाल बचा लेंगे, बचाना, बचा लेना। नून से क्या हो गया? जी, नून का जो है यहाँ पे उसके ये मजहूल हो गया पेश से, और ये नून हम है और नाजिया इसका रूट वर्ड है। हाँ, तो ये हम हो गया, तो ये क्या है? नजिया। हाँ, और इसमें फेल और फाइल हो गया। चलिए, हम बचा लेंगे और उनको जो है हम महफूज रखेंगे। किसको महफूज रखेंगे? वो उसकी खबर दी जा रही है। वो लोग कौन हैं जिसको हम महफूज रखेंगे? वो जब हर एक गुजरेगा तो उससे डरने की बात नहीं है कि जो काफिर होंगे, जो अल्लाह को नहीं मानेंगे, उनका क्या असर होगा, वो तीसरे टुकड़े में आएगा। और उनमें से बचाने का जिक्र है, वो दूसरे टुकड़े में है। और फिर उसके बाद वो जो जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ छोड़ देंगे, वो किस हालत में रहेंगे, वो चौथे टुकड़े में। पहले टुकड़ा तो जो सुम्मा है, सिर्फ ये अतफा है। इसके बाद यानी जब वो कुल सब सराहत पे जाएंगे या फिर जहन्नुम उनको दिखाई जाएगी, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा फरमा रहे हैं कि हम बचा लेंगे इसको। अल्लज़ीना तक़ू, अल्लज़ीना तक़ऊ, लज़ीना तक़ू, तक़ूनी तक़ऊ, तक़ऊ, अल्लज़ीना तक़ऊ। हाँ ऐसा इसको। वो लोग, हाँ, अल्लज़ीना वो लोग, न तक़ऊ जिन्होंने तक़ऊ नहीं है, अल्लज़ीना अलग है, अत्तक़ऊ अलग है, अल्लज़ीना तक़ऊ नहीं है, अल्लज़ीना तक़ऊ। अब ये चूंकि यहाँ पर ये शब्द आया है तो अल्लज़ीना तक़ऊ पढ़ने के लिए है, अलग अलग समझने के लिए नहीं है। इसको पढ़ेंगे ऐसा नहीं, अल्लज़ीना अत्तक़ऊ नहीं पढ़ेंगे। ये नाज़िरे के लिए जिस पर शब्द आने से ये तेज के नून से कम हो जाएगा, अल्लज़ीना तक़ऊ। लेकिन जब समझेंगे तो अल्लज़ीना को अलग करेंगे और तक़ऊ को अलग करेंगे। फिर अल्लज़ीना क्या है? वो लोग जो है ये क्या है? अल्लज़ीना क्या है? इसमें मौसूल होगा, इसमें मौसूल है, उसकी सिला क्या है? उसका आगे सिला होगा अत्तक़ू। अत्तक़ऊ कौन है? वो लोग जिन्होंने परहेज, जिनको हम निजात देंगे। नहीं, अत्तक़ऊ क्या है? ये उसका माने क्या है? वो लोग जिन्होंने परहेजगारी की, जो बचे, जो बुराइयों से बचे या अपने आप को बचा रखा। अब उसका मैंने डर के भी बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन सूरह बकरा की पहली आयतों में मुत्तकी की तारीफ हम कर दिए थे कि मुत्तकी कौन होता है? जो तमाम अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से बचाए रखता है, सब्र करता है, अल्लाह की बात को तरजीह देता है, वही मुत्तकी है, वही तक़वे वाला है। तो अब उसके बाद जब कुल सिरात से जाएंगे तो डरने की उनको जरूरत नहीं है। जो तक़वा रखते हैं, जो अपने नफ्स पे काबू रखते हैं, अपने नफ्स को बुराइयों से बचाए रखते हैं, नफ्स की ख्वाहिशात को अहमियत नहीं देते, तो अल्लाह दूसरा फायदा फरमा रहे हैं कि जब वो जहन्नुम पर से गुजारे जाएंगे या कुल सिरात पर से गुजारे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? नुनज्जी, हम बचा लेंगे, नजात देंगे। अल्लज़ीना अत्तक़ऊ मिला के पढ़ेंगे तो अल्लज़ीना अत्तक़ऊ, मुत्तक़ियों को या बचने वालों को, नफ्स पे सब करने वालों को हम बचा लेंगे। ये पहला वादा है। दूसरा वादा है वनज़रू, नज़र ज़ालिमीना। नज़रू क्या है? ज़ालिमीना क्या है? नज़रा क्या मैंने हम छोड़ देंगे। खाली नज़रा क्या बोलेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी में से नज़ीरुन व बशीरुन है जी, डराने वाला। और हाँ, अब ये वो जो है नज़रा के मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ है। छोड़ देना, नज़रू नून क्या है? हम, नज़ारा हम है। नज़ारा इसमें हो गया डराने वाला।
اب یہ وہ نظرہ والا نہیں ہے، نظرہ جو ہے اس میں نون ہم نہیں ہوتا، وہ ڈرانے والا ہے، لیکن یہ ذرا روٹ ورڈ ہے، ذرا میں نے چھوڑ دینا، نظرو اس سے نکلا، وہ جو ہے مظاہرے ہے، ہم وہیں چھوڑ دیں گے، وہ پل صراط پہ چھوڑ دیں گے، یا جہنم دکھا کے وہاں سے آگے نہیں بڑھائیں گے، اسی جنت میں اسی جہنم میں ان کو چھوڑ دیں گے۔ وہ نظر آئے اس کے معنی ڈرانے والے کے ہیں، یہ ذرا یہ کئی بار قرآن میں اس سے پہلے بھی آ گیا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یا ان کو اسی حال میں ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ ذرا یذرعو یہ آ گیا ہے، اس کا روٹ ورڈ ذرا ہے، ذرا کے میں نے وہ چھوڑ دیا، یذرعو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نظرو وہ نظرہ نہیں ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے۔ اور ہم چھوڑ دیں گے، کس کو چھوڑ دیں گے؟ الظالمین، ظالمین، یہ کیا ہے اس کا؟ اور نظروں میں کیا اس کا ریلیشن ہے؟ یہ مفعول ہو گیا، بس یہ مفعول ہو گیا۔ اور جو ظالمین ہے، جو اپنی نفس پہ، ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی نفس پہ ظلم کرتا ہے، نفسی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتا ہے، نفس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اسے ظالم کہتے ہیں۔ جو ایک اپنے نفس پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو پہلا وعدہ فرمایا کہ ننجی الذین اتقوا، ہم بچنے والے تقوی اختیار، تقوی کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، ان کو ہم ضرور بچا لیں گے، یا اس جہنم سے نجات دیں گے، پل صراط سے آسانی سے گزار دیں گے۔ لیکن دوسرا بھی ایک وعدہ آ رہا ہے، لیکن ہم چھوڑ دیں گے وہیں پر جہنم میں ظالمین کو، جو اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ فیہا آیا، یہ کیا ہے؟ فیہا جار مجرور متعلق کے جو ہے اس کا جہاں پہ چھوڑ دیں گے ادھر وہ فکر ہے، یہ پیچھے سے پیچھے سے کہ وہ کون جلے گا، جہنم کا ذکر ہے۔ یہ ہاں جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے، وہی پل صراط کا ذکر ہے، یا وہ مقام جہاں سے وہ گزریں گے اسی میں چھوڑ دیں گے، یعنی وہ جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد کس حالت میں چھوڑیں گے ان کو؟ اس حالت میں رہیں گے وہ جی، وہ جس یا ہو گیا گھٹنوں کے دونوں باتیں ہیں اس میں، گھٹنوں کے بل بھی ہو سکتا ہے، منہ کے بل بھی ہو سکتا ہے، اندھے منہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر گھٹنے ٹیک دینا جسے کہتے ہیں، ہار ماننا۔ تو کس حالت میں ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنے پیروں پہ خود سے کھڑے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے، منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ نظر الظالمین کا جسیہ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ اس کا حال ہو گیا کہ وہ کس حالت یہ کچھ سوچ کے بھی بول رہے ہیں یا ایسی حال ہو گیا؟ سر اس کے اوپر فتح ہے نا، کہ اگر فتح ہے تو حال ہے، لیکن اس کا ذوالحال کیا ہے پھر؟ اس کا ذوالحال کیا ہے؟ دیکھیے تیسرا مرکب یہاں پر ایک آ گیا، مرکب حالی کہتے ہیں، جس میں ایک ذوالحال ہوتا ہے، اس کا حال بیان کیا جاتا ہے، اور وہ نظارہ ہو گیا نا سر۔ ہم چھوڑ دیں گے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا ذوالحال ظالمین کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ ظالمین کو گھٹنوں کے بل یا منہ کے بل وہیں پر چھوڑ دیں گے، فیہا اس میں، جیسے یہ اس کا حال ہے۔ اور ایک اپنے کاپیوں میں اگر لکھ رہے ہیں تو ایک اور مرکب لکھ لیجیے، ایک مرکب تمیزی ہم ابھی بتائے تھے، جس میں ایک تمیز اور ایک ممیز ہوتا ہے۔ اب یہ مرکب حالی کہلاتا ہے، جس میں ایک اسم ہوتا ہے، اس کا ایک حال ہوتا ہے۔ یہ زیادہ صحیح ہے کہ ظالمین کو ہم چھوڑیں گے کس حال میں؟ کس حال میں چھوڑیں گے؟ جسیہ، مطلب جو دونوں ہیں حال اور اس کا ذوالحال، وہ دونوں کیا فتح کے ساتھ ہونے چاہیے، منصوب ہونے چاہیے؟ ہاں، دونوں عام طور پر منصوب ہوتے ہیں، اگر نہیں تو حال کم از کم منصوب ہوتا ہے۔ حال جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن صفت اور
جو ہوتی ہے کسی قسم کی اس میں البتہ پھر وہ میچنگ ضروری ہے عرب، لیکن جس یہ حال ہے اس کے اندر یہ آگے منصوب ہے۔ اب پوری آیت کا جلدی سے کوئک بریف اپ کریے۔ پہلی آیت سے تعلق ہے اس کا۔ پہلے تو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا یا 3 وعدے ہو گئے کہ تم میں سے ہر ایک کو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہوگا، یہ پہلا وعدہ۔ دوسرا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کریں گے، دوسرا تیسرا وعدہ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ظالمین ہیں، اپنی نفس پہ قابو نہیں رکھتے، کہاں چھوڑ دیں گے؟ فیہا، اسی میں جس کا چل رہا ہے، جنت کا چل رہا ہے نا، جہنم کے اندر چھوڑ۔ اچھا جہنم کا دکھا میں سمجھے جنت کا۔ چلیے جہنم میں اس کو چھوڑ دیں گے، جیسے کٹ کے گرے گا، یا تو گھٹوں کے بل ہوگا یا پھر منہ کے بل ہوگا۔ تو یہ 2 آیتیں تمام ہوگی جس میں 3 وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صرف تفسیر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے 2 آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ میرا طے شدہ فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو ان فرات کیسے گزرنا ہے یا جہنم دیکھنا ضروری ہے۔ جنت میں بھی جائیں گے تو جہنم بتا کے جنت میں بھیجیں گے تاکہ زیادہ شکر ادا کریں۔ دوسرا اللہ نے وہ جو بات ہم کو خبر دی ہے وہ یہ کہ وہاں سے کل فرات کیسے یا اس جہنم سے ہم ضرور صبر کرنے والے یا تقوی اختیار کرنے والے نفس کو بچانے والوں کو بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس سے، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا کے جنت میں بھیج دیں گے۔ البتہ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو اپنی نفس پہ قابو نہیں رکھے گا، جو اپنے نفس کو اللہ کے خلاف جانے سے نہیں روکے گا، وہ ظالم کہلائے گا، اور ہم ظالموں کو وہیں چھوڑ دیں گے فیہا، اس میں نے اس جہنم میں کس حالت میں جسیا آئی تھنک ابھی ایک ہے تو تمہاری نو ٹائم آلریڈی 1:37 انڈیا والوں کو تو رات ہو گیا 12:05۔ اوکے، از اٹ کلیئر؟ از دیر اینی کوشچن ہیئر؟ سر یہ کوشچن ہے بولنے کی ضرورت؟ جی سر یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو نون کے اوپر جو مرفوع ہے ننجی والا، یہ وہ بھی نہیں بنا سر، مجہول بھی نہیں بنا، تو یہ پیچھے بھی آیا تھا ایک دفعہ۔ دیکھیے یہ چیز نہیں، ابھی یہ چیز ہم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو فعل ہے وہ کون سا فعل ہے۔ یہ صحیح جو ہوتے ہیں جن میں قلم کر رہے تھے ثلاثی مجرد، اس کی تعریف ہم کر رہے تھے کہ اس میں ہر حرف الگ ہوگا، اور پھر اس میں کوئی حرف عطف الف ہو یا نہیں ہوگا، اور پھر اس کو یہ حرف دوبارہ نہیں ہوگا، یعنی عین کلمہ لام تنویمہ یہ بالکل الگ ہے، جس کے آخر میں حرف علت آیا ہے نجی یا نجی۔ تو اب اس کے لیے اس کے جو مجہول معروف کے قواعد ہے وہ الگ ہے۔ یہ صرف معروف ہے، یہ مجہول نہیں ہوگا، صرف یہ ہم نون پیج دیکھتے ہی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مضارع ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ When we do this type of work, then we will come to know how to make جو اس کا کیا ہے وہ کہتے ہیں کانجوگیشن، اس کا کانجوگیشن کریں گے، فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن، اس کا معروف مجہول۔ سو دس از اونلی معروف۔ تو یہ ورڈ کی قسم بدل گئی، کل جو ہم کرے تھے اس سے ہٹ گیا یہ ورڈ، اس میں ایک حرف عطف آ گیا، اس کے اصول بھی بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حرف علت آ گیا، حرف علت الف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اینی ادر کوشچن؟ نہیں سر باقی ٹھیک ہے۔ So let's finish here at 72. السلام علیکم سر، آج فراست بھی جوائن کرے آپ کی کلاس میں؟ اچھا دیکھا تھا میں ابھی نام میں بولا کون فراست ہے، نہیں
नहीं आज इनका कॉल की थी मैं उनसे तो अस्सलाम वालेकुम फिर सर। वालेकुम अस्सलाम। पहचानते हैं आप मुझे? आप भूल गए विरासत को भूल गए सर आप? नहीं, विरासत तो याद है, लेकिन यहाँ विरासत नाम के कई लोग होते हैं ना, तो अभी यहाँ बहुत सारे हैं। एक नूरजहां भी है, मैं उनको देख रहा हूँ कहाँ आ रहे हैं, लेकिन आज तक तारुफ नहीं हो कौन है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब तक सुन रही थी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रूफ कराइए नूरजहां, मैं नूरजहां हूँ। खैरियत। दूसरा लग बंद कर दो अभी। हाँ अच्छा वालेकुम सलाम। नूरजहां, मैं नूरजहां हूँ। फरहत इंट्रोड्यूस कराए थे मुझे आपसे। अच्छा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनी, मैं काफी एंजॉय करी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, तो माशाअल्लाह। उसके से मैं बहुत चीजें समझ सकी हूँ। मैं बिल्कुल बिगिनर तो नहीं बोल सकते आप मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं डिस्कशन में, मेरा सवाल है। हम भी इसलिए कि मतलब उतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं, इसलिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मैं परफेक्ट होता ही नहीं। कुरान के मामले में बड़े से बड़ा आदमी ये दवा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। हम सब पिछले मकतब हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लेना चाहिए। मैं यही देख रहा था कि कोई मेरे बहुत सारे शादी जान पहचान वाले सारे हैं, तो जी मैं तो अभी ज्वाइन करी हूँ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम यू डू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। अच्छी बात है, जरूर आपके इनसे, आपके मालूमात से भी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सर फिजिशियन भी है, डॉक्टर भी है, हाफिजा भी है, क्लासमेट है आप जो है इसकी क्लास में। तो परसों तो तुम कोई और नाम रिकमेंड करे थे, वो नूरजहां तो नहीं था? नहीं, वो नूरजहां मेरा नाम रहीमुन्निसा है असल में। अच्छा। मगर जो है सो रहीमुन्निसा इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन ज्यादातर मुझे नूरजहां के नाम से मशहूर हमारे लोग डालते हैं मुझे। बहुत माशाल्लाह। चलिए, बहुत से हमारी क्लास में डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं, पीएचडीज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सीख रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह। और फरासत अच्छे हैं। फिरासत चले गए नहीं है अभी, मगर चलो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं, जब भी आएंगे इंशाल्लाह। चलो उमेरा, बहुत टाइम हो गया। उमेरा जी सर, मैं तो बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, हम सब ने जो कुछ पढ़ा, समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, उससे हमारे लिए आसान बना दे, उसे याद रखने की, उसको अप्लाई करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और इसका नेकी को हमें अपने साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको इस काम में आगे बढ़ा दे। और घरों से ही हम शुरू करें। काश हमारे बच्चे और उनके बच्चे, आगे आने वाली तमाम नस्लों में दीन के दाई पैदा हों। अल्लाह पाक परवरदिगार अपने बनाए रखिएगा, और हम सबको इसमें दिलचस्पी कायम रखिएगा, और हमारे दिलों को इससे घेरिएगा मत, बस और आगे बढ़ाते जाइएगा, और इस काफिले को और बढ़ाते जाएं, और हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह सर, बहुत जज़ाकल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और वो आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। Anytime you go outside, ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। मुमताज। हाँ मुमताज, क्या बोलो? आपसे ऐलान सर, हाँ? मेरी गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, 2-3 दिन से। किसकी?
बड़ी अस्पताल उसमें है। क्या हुआ उसको? जिद्दा में है ना उन्हें उसमें है वहाँ दुबई में है। हाँ, उसकी तबीयत खराब है, टेस्ट चल रहे हैं, वह जरा खास तौर पर दुआ करिए इंशाल्लाह। तो क्या बहुत जम के बहुत उससे दुआएं कीजिए उसके लिए। इंशाल्लाह। हाँ, मैं जब आया वक्त तो गजाल ही थी ना घर में, जब वो छोटी नजीला थी। अच्छा नबीला थी। गजाला को भी तो आप जानते ही हैं, मेरी बड़ी वाली। हाँ, सब बहुत ही सब। हाँ, तो वो अभी आई नहीं, फिर इधर वहीं है दुबई में। वही है ना, आ सकती ना मैं जा सकती। हाँ, ये अच्छा, सारे मुश्किल है ना। हाँ, दुआ में याद रखिए। पता करे अल्लाह तमाम मुसीबतों साइदा से भी बोलिए आप सब। जरूर जरूर इंशाल्लाह। साइदा से बात करने का टाइम कौन सा है सर? अभी भी कर सकते, अभी भी अभी क्लास खत्म, क्लास में भी थे ना। अच्छा, हाँ, अभी कोई डिस्टर्ब हो किस वक्त करूँगा? आप कर सकते हैं अगर आपको पास टाइम है तो। 12:15 हो रहे हैं। टाइम तो है मेरे पास, टाइम क्या है मेरे पास? टाइम ही टाइम है, क्या परेशान हो रही। अब बात कर लो इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलो, अल्लाह हाफिज। आपकी मिसकॉल भी थी मेरे पास। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। फिरासत अगर आप लाइन पे तो बात कर लो सर से। नहीं, इंशाल्लाह फिर करेंगे, अभी बहुत देर हो गई फरहत आ रहा। अच्छी बात है, चलिए चलिए इंशाल्लाह फिर वो आते रहेंगे ना क्लास में, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।